السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج ہم دعا پڑھیں گے۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ کتاب میں ہے ادواء کا ذکر، ہاں، والادواء۔ تو یہ اس کا معنی کیا ہے؟ یا اللہ، یہ حدیث ہے کہ قطبہ بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ آپ ان الفاظ میں پناہ مانگا کرتے تھے۔ کس میں؟ کیسے؟ اللہ میں انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، من منکرات الاخلاق، برے اخلاق سے، والاعمال، اور برے کاموں سے، والاہواء، بری خواہشات سے، والادواء، اور بری بیماریوں سے، موذی بیماریوں سے، موذی بیماریوں سے۔ اور جب ہم شرع کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر انسان بڑے اہتمام کے ساتھ دعا مانگتا ہے۔ منکرات الاخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق کی پہلے سمجھے کہ دو قسمیں، ایک ہے اچھا اخلاق اور دوسرا ہے برا اخلاق۔ اچھا اخلاق تو آپ سمجھتے ہیں۔ برا اخلاق کیا ہے؟ کہ جسے شریعت اسلامیہ برا سمجھے کہ یہ برا اخلاق، اور دوسرا معاشرہ جس کو برا سمجھے، معاشرے کے اچھے لوگ، عقل مند لوگ کہیں کہ یہ برا اخلاق۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ مثلا کہ میں درس کے لیے بیٹھا ہوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لباس ایسا ہونا چاہیے، مناسب الفاظ۔ اگر میں رات سونے والا لباس پہن کے آ جاؤں اور آ کے درس دینا شروع کر دوں تو آپ اسے اچھا سمجھیں گے برا سمجھیں گے؟ برا سمجھیں گے۔ اور بلکہ اسی طرح اگر کوئی امامت وہ لباس پہن کر کرے گے تو لوگ بہت برا اس کا حال کہیں گے کہ آپ کرائیں ہی نہ، ایسے ہی ہے نا۔ تو ایسے یہ بری چیزیں ہیں۔ اور ایسے مثلا یہ پاؤں ہیں، ایک یعنی معزز لوگ بیٹھے ہیں، ان کے سامنے آدمی آ کے بیٹھ کے پاؤں سیدھے کر کے بیٹھ جائے، پاؤں پہ پاؤں رکھ کے بیٹھ، تو اسے ہمارا معاشرہ کیا سمجھتا ہے؟ برا سمجھتا ہے، برا سمجھتا ہے۔ ایسے بہت ساری مثالیں ہیں کہ جسے معاشرہ برا سمجھے تو یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام نے معاشرتی اقدار کو اہمیت دی ہے، وہ اہمیت دی ہے۔ اگر وہ معاشرتی اقدار اسلام کے خلاف نہیں ہیں تو پھر ان کی اہمیت ہے اسلام کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو برے اخلاق سے اسلام نے کیا کرنا؟ تو یہ برے اخلاق سے پناہ مانگی گئی۔ جیسے برے اخلاق میں جیسے حسد ہے، بندے کے اندر حسد ہو۔ ایک ہے باطنی تو بڑا ہی بندہ حاسد، کسی کی نعمت کو دیکھ نہیں سکتا، کسی کی نعمت، حسد آ جاتا ہے، کبر ہے اس کے اندر، یہ یعنی باطنی چھپی ہوئی چیزیں۔ حسد ہے، کینہ، بغض، جلا کٹا، اور کبر، تکبر ہے اس کے اندر۔ تو یہ چیزیں بری ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدترین شخص وہ ہے، بدترین شخص وہ ہے جس کے کردار اخلاق کی وجہ سے، برے اخلاق کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ کیونکہ یہ برا اخلاق جو ہوتا ہے، برا اخلاق شر کو لاتا ہے، لوگ اسے ملنا چھوڑ دیں گے، قتل ہو جائیں گے، لڑائیاں آ جائیں گی، بہت کچھ ہوگا، گھروں کے اندر بربادی، کاروبار میں بربادی، معاشرہ افراتفری کا شکار ہو جاتا ہے۔ برا اخلاق اس کے خیر شر کو لاتا ہے، خیر کو دور کرتا ہے، بھلائی کو کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے۔ اس لیے سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خیر کی چابی ہوتے ہیں اور شر کو بند کرنے والے ہوتے ہیں، اور تم وہ بنو۔ اور برے وہ لوگ ہوتے ہیں جو شر کی چابی ہوتے ہیں، شر کی چابی ہوتے ہیں اور خیر کو بند کرنے والے ہوتے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں توبہ توبہ بیٹے اس بندے کے ساتھ نہ بیٹھ، میں نہ دیکھوں کہ تیری دوستی ایسی۔ بدترین آدمی، برا قسم کا آدمی، اس کے اندر کبر ہے، چور، پھر اور آگے کیا حدیث ہے؟ والاعمال، اور برے اعمال، والاعمال، اور برے اعمال، زنا، چوری، ڈاکہ، ہیروئن پینی، شراب پینی، کیا کرنا، لڑکیوں کو
اغوا کرنا، زنا کرنا، لواطت، برے کام جتنے بھی ہیں معاشرے کے اندر، جتنے بھی برے کام، یا اللہ میں ان برے کاموں سے کیا کرتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں۔ اب دیکھیں بعض لوگ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تین کام، تین چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی، ایسا بخل، بہت ہی زیادہ بخل، اللہ نے بڑا مال دیا ہے لیکن بیوی بچوں تک بھی اس کا نہیں پہنچ، ہر وقت نہیں ہے میرے پاس، نہیں ہے میرے، بیوی بچوں کو بھی نہیں دینا، اپنی ذات پہ بھی خرچ نہیں کرنا، لوگوں کے سامنے ایسے رہنا تاکہ کوئی بندہ سوال نہ کر سکے، نہیں ہو میں تو، یہ تو ہے مسکین، اس کے پاس کیا ہے، جان بوجھ کے ایسے کرنا، بخل، اور خواہشات نفس کی اندھی پیار، اور کبر، اپنی ذات کے اندر کبر، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، یہ تکبر، یہ بہت برے اخلاق ہیں، یہ ہلاک کر دینے والے، یہ ہلاک کر دینے والے۔ بعض لوگ ہاں جیسے معاشرے کے اندر ایک نئی چیز آئی، جیسے پہلے کیا ہوتا تھا کہ بدماش قسم کے لوگ مار دھاڑ اغوا قتل کرنا، اٹھا لینا، یہ کرنا، یہ میرے پاس سے کیوں گزرا ہے، تم ایسے کیا کرتے، تو پہلے اسے کیا کرتے تھے، بدماش کہتے تھے، اور آج نئی اصطلاح جو انگلش میں ڈان کہتے ہیں اسے، فلانا بڑا ڈان ہے جی، وہ کیوں کرتا ہے، یہ لوگ مجھ سے حیبت کھاتے ہیں، بڑا ڈرتے، میرا نام لے کے کانپنا شروع کر دیتے ہیں، اچھا یہ کانپنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر دنیا میں تو ایسا ہو گیا کہ تجھ سے کانپنے، لیکن جب تم مرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتم شہداء علی الارض، تم زمین میں لوگ اللہ کے گواہ، اللہ کے گواہ، اگر لوگ اسے مرنے والے کو برا کہیں گے تو وہ جہنمی ہے، وہ کیا ہے، جہنمی ہے، جس کو لوگ کہہ دیں کہ یہ برا آدمی تھا، وہ شخص کیا ہے، جہنمی۔ فرمایا جب برا آدمی مرتا ہے تو درخت، پرندے شکر کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ برا آدمی ہم سے چلا گیا، برا آدمی ہم سے چلا گیا، وہ شکر کرتے ہیں یا اللہ اس کی وجہ سے نحوست تھی۔ اور جب نیک آدمی جاتا ہے تو آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے، درخت بھی روتے ہیں، حیوانات بھی روتے ہیں، وہ بھی روتے ہیں، یہ برے ہیں۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میری ہیبت ہو تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم تو نہیں کرتا، رحمت للعالمین، کوئی آدمی ان کے سامنے اچانک آ جاتا اجنبی آدمی تو وہ کانپنا شروع کر دیتا۔ اور امت میں دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق جا رہے تھے تو 5-6 آدمی یمنی تھے، کوئی یا 6-7 آدمیوں کا گروپ تھا یمنیوں کا، ایسے گزر گیا، سیدھے سلام لیا، سیدھے گزر گئے، انہیں دیکھا نہیں۔ اچانک ان کے دل میں خیال، ذہن میں خیال آیا، انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، جب پیچھے مڑ کے دیکھا وہ سارے کے سارے زمین پر گر گئے، ان کی ہیبت اور جلالت کے ساتھ، ہیبت اور دبل، یہ اللہ کی طرف سے ہیبت کہاں سے آ گئی، النصرۃ من السماء۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فوج کے جرنیلوں کو خط لکھا، یاد رکھو النصرۃ من السماء، مددیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، والہیبۃ من السماء، ہیبتیں کہاں سے آتی ہیں، اللہ کی طرف سے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری ہیبت ہو لوگوں کے دلوں میں، اللہ سے مانگو، لیکن وہ بھی خیر کی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ لوگوں کو غلام بنانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، لوگوں کو غلام بنانے کے لیے نہیں۔ تو برے اخلاق سے اور برے اعمال سے، کہ بندہ زنا کرے، چوری کرے، ڈاکہ مارے، لوگ اس سے تنگ آ چکے ہیں، ایسے برے اخلاق سے پناہ مانگی گی، برے کاموں سے پناہ مانگی گی، حسد، کمینگی، اور دیکھیں کہ یہ آدمی، بھئی یہ اس آدمی کو نہ لانا، یہ رنگ میں بھنگ ڈال دیتا ہے، سیدھا سیدھا کام جا رہا ہے، مجلس میں صلح ہو رہی ہے، لڑائی ہوگی، صلح ہو رہی، آدمی آیا اس نے سیدھے معاملے کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ براتوں میں لوگ جاتے ہیں، براتیں ہوتی ہیں، وہاں نکاح نہیں ہو پاتا، ایک آدمی نے بات کر دی، نکاح نہیں ہوا، لڑائی ہو گئی، مار کٹائی شروع ہو گئی۔ یہ کون آدمی تھا، برے اخلاق والے، جان بوجھ کے، لڑکی وہاں بیٹھی رو رہی ہے، برات والے کہہ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں، یہ برے اخلاق۔ وہ فخر نہ سمجھے کہ میں جب چاہوں آگ لگا دوں جی 2 آدمیوں کے درمیان، عورت ہے تو برے اخلاق والی، وہ بھی ایسے۔ اب یہ بندہ خامد کی شکل میں ہے، ایک باپ کی شکل میں ہے، لیکن برے اخلاق والا، گھر والے، بچے تنگ، بیوی تنگ،
مار کٹائی، برا حال ہے اس کا بدبخت کا ایسا کہ سارے تنگ ہیں۔ بچے کہیں کہ بابو گھر میں نہ آئے تو اچھی بات ہے، کچھ کیسا برا اخلاق ہے، برا اخلاق ہے نا۔ دوسری طرف عورت ہے، وہ بیوی کی شکل میں پوری، وہ کس کی شکل میں ہے؟ بیوی کی شکل میں برا، بیوی بری، اور گالی گلوچ بد خلقی، اتنی بد خلقی کہ بخامد بیچارہ بچوں کی خاطر چپ ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی بیوی بد خلق ہو، زبان دراز ہو، اتنی لمبی زبان، اتنی لمبی زبان، اگر وہ اس کو طلاق نہ دے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہاں سے آپ اندازہ کریں اخلاق کی کتنے، یہ ماؤں کے ذمے ہیں۔ جس کے گھر بیٹی ہے وہ اپنی بچی کو اچھے اخلاق والی بنائے، ورنہ وہ یہ نہیں کہ میں کسی کے کھاتے میں ڈال دوں گی، چلو جی اپنے خامد کو کیا اپنے بھتیجے کے ساتھ کر دے، بھانجے کے ساتھ کر دے، کسی کے کر دے، وہ بھگتے۔ یہ مجرمہ ہے یہ والدہ، قیامت والے دن اللہ اس سے پوچھے گا کہ تو نے اپنی بیٹی کی کیا تربیت کی، کہ وہ کسی کی بہو بنی، کسی کی بیوی بنی اور گھر کے اندر بربادی اتار دی۔ یہ کیا ہے برا اخلاق اس کا؟ پھر کہ نہیں جی نہیں، اسلام کہتا ہے سمجھاؤ، نہیں سمجھتی اسے طلاق دے دو، نہیں طلاق دو گے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ وہ برے اخلاق جو ہیں اس عورت کے ایسا ایسا مرد کے اندر بھی آ جائیں گے، بچوں کے اندر بھی آ جائیں گے، بچوں کے اندر بھی آ جائیں گے۔ ایک عورت کی میں نے ہسٹری پڑھی، یہاں اخبار اردو نیوز ہوتا تھا تو اس میں اس نے کہا اپنی آپ بیتی، اس نے کہا میری ماں ہر وقت لڑتی تھی میرے باپ سے، خام خواہ لڑا کرتی تھی، بہت زیادہ لڑا کرتی تھی، لیکن میں پڑھی لکھی اپنے آپ کو میں نے نا بڑا سنبھال کے رکھا کہ میں یہ نہیں کروں۔ ایک دفعہ ایک خامد کے میری شادی ہوئی تو بیٹی ہو گئی، تو میرا خامد جو ہے نا میں نے اس سے ایسے ہی اونچی آواز سے بولنا شروع کی، بدتمیزی۔ اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تیری ماں جو ہے نا، تیری ماں ایسا خامد کہ ادھر آ جائیں کرسی ہے، کہ تیری ماں جو ہے وہ ایسا کرتی تھی، مجھے لگتا ہے کہ تیری ماں ایسا کرتی تھی، بات تو میں نے کچھ بھی نہیں کی۔ اب وہ عورت کا کہنا ہے کہ بات کچھ بھی نہیں، لیکن ماں کی عادت خفیہ طور پر میرے اندر آ گئی اور اس کا اظہار ہو گیا، میں خام کا بگڑ گئی کام کی اور اونچی اونچی بولنے لگی۔ اس نے کہا بات سنو، تم ماں کی طرف سے لگتا ہے کہ یہ لے کے آئی، لیکن یاد رکھ یہ میری بیٹی ہے، میں نہ دیکھوں کہ یہ عادت میری بیٹی کے اندر ہے، یہ میرا سرمایہ ہے، اور خبردار یہ اگر ایسا ہوا تو پھر میں تجھے طلاق دے دوں۔ دیکھیں اس طرح اخلاقی اقدار کو محفوظ کیا جاتا۔ لیکن اگر وہ یہ نہیں جی صبر کرو، یہ کرو وہ کرو، کیوں صبر کرے بھی؟ زندگی مختصر سی ہے، ہاں صبر کا کیا مطلب ہے بھی؟ وہ بڑے کیا کہتے نہیں جی صبر کرو، اس کی عادت ہے، یہ بھونکنے والی ہے، تم صبر کرو۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چلتا کرو، پھر آگے جا کے دھکے کھائے کسی سے، پتہ چل جائے گا نا کہ زبان کی وجہ، لوگ کس کی وجہ سے طلاق ہوئی ہے، زبان کی وجہ سے ہے، نہیں بھی، اسلام کے اندر یہ نہیں، سمجھے؟ تو فرمایا والاعمال والاہواء، اور بری خواہشات، ہر ایک کا برا چاہنا، زنا کرنے کی عادت، چوری کی عادت، بری عادت، یہ بری خواہشات، اس سے پناہ مانگیے، بری خواہشات۔ اور خواہشات دوسری یہ ہیں کہ برے عقائد، شرک وغیرہ، بدعات وغیرہ، یہ جو بری خواہشات سے پناہ مانگی۔ والادواء، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان اس وقت تک نہیں سدھر سکتا جب تک اللہ کی مدد نہ ہو، برے اخلاق سے باز نہیں رہ سکتا، برے اخلاق سے باز نہیں رہ سکتا۔ سبحان اللہ۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے فرمایا جو عالم ہوتا ہے نا، معاشرے کے اندر جس شہر میں عالم ربانی ہے، کون؟ عالم ربانی، واعظی نہیں یا خطیب نہیں، عالم ربانی جو امت کی تربیت کرتا ہے قرآن حدیث میں، اس شہر پر اللہ کی رحمتیں برستی، اس شہر پر اللہ کی رحمتیں۔ اور جس معاشرے میں یہ ڈان ہوں، بدمعاش زیادہ آ جائیں، وہ تو پھر اللہ کی رحمتیں کہاں نازل ہوں، وہ تو مصیبت ہے اس کے اندر۔ فرمایا والاعمال والاہواء، ظاہری اخلاق بھی، برے اخلاق سے میں پناہ مانگتا ہوں جو اندر برا چھپا ہوا اخلاق ہے اس سے بھی، اور ظاہری سے بھی، چوری، ڈاکہ، زنا، بدبختی، ہر ایک کی، جس کے بڑا زمین قابو کر لی، تلوار وہ
ساتھ پولیس والوں کو ملا لیے، قبضہ کر لیا. کتنے لوگ روتے ہیں، پھر بعد میں حج کر کے معاف کراتے ہیں. یہ کبھی معاف نہیں ہوں گے ایسے. برے اخلاق، بری خواہشات. اور اب دیکھیں نا کئی لوگوں کو ایسے بولنے کی بری اخلاق کا علماء نے کہا ہے کثرت الکلام، ہر وقت بولتے رہنا، یہ برا اخلاق. دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بڑی ناپسندیدہ اللہ کے، کیلا وقال، ایسے بولتے رہنا بولتے رہنا بولتے رہنا. کبھی بندہ خیر نہیں، ایسا بندہ گھر کے راز سارے بتا دیتا، جو باتیں چھپانے والی ہوتی ہیں نا وہ بھی چھپانا. اور عورتوں یہ ساری جا کے جس کو بولنے کی عادت ہوتی ہے کہ گھر کس کے لیے جا رہی، کوئی کام تو نہیں ہے، نہیں کام نہیں، گپ شپ لگانے. گپ شپ میں ساری راز کی باتیں خامد کی بتا دے گی، وہ زمین لے رہے ہیں، وہ فلانا لے رہے ہیں، وہ سارے معاملے خراب ہو گئے، شادی فلاں جگہ کر. کیلا وقال و کثرت السؤال و اضاعت المال، فضول سوال، بے تکے سوال اور مال کو ضائع کر دینا، یہ برے اخلاق میں سے اللہ کے ہاں کیا ہے؟ ناپسندہ. والادوا، اور بری امراض. دیکھیں اخلاقی مرض بھی اس سے بھی پناہ مانگی گئی، جسمانی امراض سے بھی پناہ مانگی. واللہ یہ دعائیں دلالت ہیں کہ یہ دین سچا ہے، یہ دین حقیقی. یہ دعائیں بتاتی ہیں کہ کسی کوئی بندہ عام بشر ایسے الفاظ ایسی دعائیں مانگ ہی نہیں سکتا، نہیں مانگ سکتا. یہ نبوت ہی مانگ سکتی ہے. یہ الفاظ نبوت پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ وہ سچے الفاظ. جیسے عبداللہ ابن السلام نے کہا تھا نا کہ واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جب دیکھا، کہتے کہ میں نے دیکھا چہرہ، نظر پڑی، پہلی دفعہ میری نظر پہ آیا کہ دیکھوں وہ محمد وہی ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ مدینے میں آئے گا. تو جب میری نظر پڑی چہرے پر تو میں نے کہا کہ یہ چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور جب آپ نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام اتموا الطعام وصلوا الارحام وقوموا باللیل والناس نیام، میں نے کہا کہ نبی کے علاوہ یہ جملہ کسی کی کلام ہو ہی نہیں سکتی. وہ لوگوں سلام آپس میں آپ عام کرو، لوگوں ایک دوسرے کو کھانے کھلایا کرو، اور لوگوں آپس صلہ رحمی کیا کرو، اور جب لوگ سوئے ہوئے تو قیام اللیل کرو. میں نے کہا کہ نبوت کے علاوہ یہ کلام نہیں ہو سکتا، نبوت کے علاوہ. یہ دلیل ہے نبی کے سچا ہونے کی. جیسے امام بیکی نے کہا نا کہ اس نبی کے سچا ہونے کے 1.5 لاکھ دلائل. امام بیکی نے کہا 1.5 لاکھ دلائل ہیں. کوئی بندہ ہندو کہہ سکتا نا کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ نبوت سچی؟ یہ چیزیں کوئی بندہ جملہ بنا سکتا ہے ایسے؟ کوئی ایسی دعا بنا سکتا ہے؟ کوئی ایسا بندہ پناہ مانگ سکتا ہے؟ واللہ ہم سے تو نہیں الفاظ بنتے. اور ان الفاظوں کی شان و شوکت دیکھو، الفاظوں کی خوبصورتی دیکھو، یہ ساری دلیل ہے کہ یہ دین سچا ہے. تو یہ ہمیشہ بچوں کو سکھائیں، بیوی کو سکھائیں. ہمیں اس بات پر تو رہتا ہے کہ یہ بچے کو فلانا گفٹ دیتا. بچہ کہتا کہ ابو جی میری سالگرہ آئی ہے تو اس پہ کون سا گفٹ دینا ہے؟ اخلاق سب سے اچھا گفٹ ہے، دین سب سے اچھا گفٹ ہے، تربیت سب سے اچھا، یہ گفٹ ہے سب سے اچھا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی جو اچھے اخلاق کی وہ دعا آئے گی، اچھا اخلاق کی کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی وہ دوسری میں آئے گی. انشاءاللہ ہم اس کو وہ بنا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی یوٹیوب پہ بھی، تو اس میں یہ لنک میں دیکھا کریں انشاءاللہ تعالی. اللہ سے دعا اللہ قبول فرمائے.